نقوی صاحب علی بے مثال ہے، لیکن 3 علی اور بھی ہیں۔ محمد لا شریک ہے، 3 محمد اور بھی ہیں۔ حسن بے نظیر ہے، 1 حسن اور بھی ہے۔ بس عرش پہ وہ اکیلا ہے، فرش پہ حسین اکیلا ہے۔ نہیں، کچھ چہروں پہ حیرت ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کچھ چہروں پہ حیرانی ہے۔ یہ تو وہ حسین، یہ تو وہ حسین ہے جو غضنفر بتا رہا ہے۔ اگر کبھی سلمان نے بتایا کہ حسین کیا ہے۔ اگر کبھی علی نے بتایا کہ حسین کیا ہے، اگر خود کبھی جلی نے بتایا کہ حسین کیا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ كُنُوزًا مَقْرُونَةً فِي عَرْشِ الرَّحْمَانِ، اللہ کہتا ہے میرے عرش میں میرے کچھ چھپے ہوئے خزانے ہیں۔ مفاتیحها السنۃ الشعراء، شعراء کی زبانیں، شاعروں کی زبانیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں، دنیاوی شاعروں کی نہیں۔ ہاں، جیسا کہ حسان سے رسول نے کہا تھا لو زلت مویتا بروح القدس ما دمت مادحا لنا، اے حسان جب تک ہماری مدح کرو گے تمہاری زبان پہ روح القدس بولتا رہے گا۔ اب شاعر عالم تو ہوتا نہیں، بعض اوقات ایسا کچھ اس کے منہ سے نقوی صاحب نکل جاتا ہے جس کا پتہ اسے خود بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی بات میں نے اپنے بھائی محسن نقوی مرحوم سے کہی تھی، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے کہا محسن تمہاری قلم سے ایک جملہ ٹپکا ہے بلکہ پھسلا ہے، پتہ تمہیں خود نہیں تم نے کہا کیا ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا یہ جو تمہاری قلم سے لکھا گیا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ نہ پوچھ میری تحقیق ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں پوری ضمانت سے، تمہارے اس ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک، اللہ کی عدالت تک ضامن 5 ہستیوں نے اپنے اپنے وقت میں کہا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ہاں، اور مجھے ممبر کی قسم پرزور فرمائش کی گئی، اس لیے شروع کر بیٹھا ہوں، سر اٹھانا آخری بندے تک۔ 5 ہستیوں نے، کتابوں میں ترتیب اور ہے، ہیں 5 ہی لیکن کتابوں کی ترتیب اور ہے، میں نے ترتیب بدل دی ہے جان بوجھ کے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو میں پہلے نمبر پہ بیان کروں وہ کتاب میں بھی پہلے نمبر پہ ہو نا، اور یہ تو ایک جگہ نہیں، مختلف کتابوں پہ، یعنی کم از کم 2-3 ہزار کتاب پڑھو تو پھر یہ 5 مقام ملیں گے الگ الگ کہیں کہیں۔ اور میں نے بدلی کیوں ہے ترتیب؟ میں رتبے کے مطابق بیان کروں گا، یہاں یوں جاؤں گا، حق بھی یہی بنتا ہے طبیعت بیان کروں۔ سب سے پہلے یہ جملہ جبریل نے کہا، کس نے کہا؟ کب؟ 3 شعبان کو۔
اللہ نے کہا انزل فی الف قبیل من الملائکہ، اے جبریل 1000 قبیل فرشتوں کے لے کے جاؤ اور میرے حبیب سے کہے کہ میرا بدن ہوتا تو مبارک دینے خود آتا۔ میری نیابت میں مبارک دے حسین کی، اور پورے 40 دن جاتا رہے اسی طرح۔ ہاں، اور ذہن میں رہے پھر واپس آؤں گا میں اسی طرف۔ 10 لاکھ فرشتے قبیل کہلاتے ہیں۔ کتنے؟ اور 1000 قبیل، 10 لاکھ کو 1000 سے ضرب دو۔ ایک تیز پنکھا چل رہا ہو، کتنی شائیں شائیں ہوتی ہے، اور جہاں 1000 قبیل فرشتوں کے چلے ہوں گے، فضا خلا، دھرتی ہل رہی ہے شہپر ملکوت کی سرسراہٹ سے، شائیں شائیں کی آواز فطرس نے سنی۔ بڑی مشکل سے اپنے بکھرے ہوئے زخمی بدن کو سمیٹا۔ جبریل قیامت تو نہیں آ گئی، آسمان خالی ہو رہا ہے فرشتوں سے۔ نہیں، اب خدا کی قسم، اسی حسین کی قسم، رعایتی نمبر نہیں دوں گا۔ جس چہرے پہ شکن نظر آئی میں اسے حسین کا دشمن سمجھوں گا۔ جبریل قیامت تو نہیں آئی، آسمان خالی ہو رہے ہیں۔ جبریل نے کہا قیامت تو نہیں آئی، قیامت کا مالک زمین کو۔ ہاں، قیامت نہیں آئی۔ ہاں، اور یہ غلط فہمی دور کر لو، قیامت کا مالک یہ ٹھہرانا ہے۔ اور تجھے جو مولوی نے پڑھا رکھا ہے کہ قیامت کا مالک اللہ ہے، آج غزل پر درستگی کرانا چاہتا ہے، کر لو۔ قیامت کے مالک محمد و آل محمد ہے، قیامت کے مالک 14 ہیں، 14 کا مالک اللہ ہے۔ جی گھبراہٹ تو نہیں نا تاری؟ اچھا ہے، جبریل حیرت ہے، حسین کے بڑے بھی آئے، تو اکیلا آتا رہا ہے، آج 1000 قبیل، اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے جا رہے ہیں۔ کہا فقط آج نہیں جا رہے، 40 دن آئیں گے۔ میں وہی، ہر روز باقی فرشتے تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اچھا میں چلوں تیرے ساتھ؟ میں بھی مبارکباد دینے کی خواہش رکھتا ہوں، مجھے پروں میں بٹھا لے گا؟ میں چلوں تیرے ساتھ؟ کیوں چلنا چاہتا ہے؟ عہدہ نہ ملے، نہیں ضرورت، شفا مل جائے حسین کے صدقے میں، بڑی بات ہے۔ پھر چہرہ اترا۔ اب دیکھنے والی بات اور سوچنے والی منڈی والوں یہ ہے، مولانا سامنے کی حقیقت ہے طرفین کی کتابوں میں کہ 6000 سال سے فطرس الغیاث فریاد ہے پکار رہا تھا۔ 6000 سال میں کتنے نبی آئے؟ کتنے ولی آئے، کتنے وسیع آئے، حسین کے خاندان میں خود بزرگ آئے نہیں آیا فطرس، فریاد بھی تھی،
فریادی بھی تھا، اللہ اکبر، لیکن پتروس ادھر والے باہر والے تھک تو نہیں گئے؟ ہاں گیو چہرہ اترا پتروس کا، کہتے جبریل ذرا مجھے ٹھارس دے، خالی تو نہیں آؤں گا، معافی مل جائے گی، شفا عطا ہو جائے گی۔ توجہ منڈی والوں، پتروس کا یہ کہنا تھا کہ جھوم کے جبریل نے کہا لو تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کا۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ کیا کہہ رہا ہے جبریل؟ نہ پوچھ۔ کیوں نہ پوچھو؟ آگے دلیل بھی تو ہے نا، ایسے تو نہیں کہہ دیا جبریل نے، کہتے حل جا۔ لیکن سر دعا کرنا کہ میں حق بولوں حق کے صدقے میں، اور یہ سارے شیعہ سنی دوست حق کا ہتھوڑا برداشت کر سکیں۔ جبریل کہتے ہیں حل جا الا موتقا للعصاة، او حسین آیا ہی تو اللہ سے، اللہ کے نافرمانوں کو چھڑانے کے لیے۔ حسین تو آیا ہی اللہ کے نافرمانوں کو اللہ سے چھڑانے۔ ہم اپنے استاد کے ہاتھ سے بندہ نہیں چھڑا سکتے، اللہ جانے یہ کون ہے جو بے ہاتھ کے ہاتھ سے چھڑا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ہاں یہ جو روشنی کے پیچھے ہیں ذرا ان کو دیکھ لو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرے سفیر حسینی نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ تھکنے لگنا بس اشارہ کر دینا، ہاں وہیں سمجھ لوں گا۔ دربار ابن زیاد میں بات لمبی ہے، بڑا رد و بدل ہوا گفتگو کا، مکالمے کا۔ ابن زیاد ملعون بدنہاد نے کہا ہیں حسین کے لیے بیعت لی تھی 18,000 بندوں کو ورغلا کے، کیا دیکھا ہے تم نے حسین میں؟ خدا کی قسم منڈی والے شیعہ سنیو، لگتا تھا کہ جتنے زخم بدن پہ تھے مسلم کے سارے لب بن کے مسکرانے لگے۔ سارے لب بن گئے، تبسم سے جھون کے مسلم نے کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کیا ہے مسلم؟ اب ہر کوئی اپنے معیار کا تعارف کرائے گا نا، وہ جبریل کا تھا، اب مسلم سے سنیے۔ فرماتے ہوا امام الدورین بتمام النجرین طہر طاہر مطہر من طاہرین و امامک رجس من رجسین۔ اب اللہ جانے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے، مجھے یہ خبر نہیں۔ فرماتے حسین عالمین کا امام ہے جب تک شمس و قمر باقی ہے، صرف آج نہیں، بے تمام النیرین، جب تک سورج چاند ہے تب تک طہر طاہر مطہر۔ حسین طاہر بھی ہے، حسین مطہر بھی ہے، حسین طہارت بھی ہے۔ طاہر بھی، مطہر بھی، طہارت بھی۔ فرمایا
بدنہاد تخت کے نشے میں جھومنے والے شرابی، جو تیرا امام ہے، خود بھی رقص ہے، پیدا بھی دو رقصوں سے ہوا ہے۔ پہلے جبریل نے کہا، دوسرے مسلم نے کہا، تیسرے علی نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ علی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے جی ہاں۔ اور نقوی صاحب ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا باقی ہے جو میں نے کہنا ہے۔ ہاں آؤ، بھری ہوئی ہے مسجد نبوی، دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ ایک گوشے میں بلا تشبیہ حسین بیٹھا ہے، حسین دیکھ رہا ہے اوپر، علی کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں حسین کے کعبہ رخسار پر۔ عین اللہ کی پلکیں نہیں جھپک رہی۔ لوگ اپنے کام میں ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے گفتگو کر رہا ہے۔ سلمان کی نگاہیں علی پر، کافی دیر دیکھتا رہا۔ یا مولانا انی اظن انک تحب الحسین اکثر من حسن، مولا لگتا ہے آپ کو حسن سے بھی حسین زیادہ پیارا ہے۔ علی نے جھوم کے کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین۔ کیا کہا خیبر شکم نے؟ لکھوی صاحب وہ علی جس نے پرکور مشیت کو دوسرا علی بنانے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، خدا کے قسم میں شیراز صاحب مجلس نہیں پڑھ رہا، ایک ایک جملے میں حسینیت کی تاریخ لکھ رہا ہوں۔ ہاں یہ بعد میں جب سیڑھیاں سنو گے کم از کم ہر اس سی ڈی کو 100 دفعہ سننا، ہر دفعہ ہدایت کے نئے در نہ کھولیں تو علی نے مجھے علم کی خیرات عطا ہی نہیں کی۔ جی جتنی نیت رکھ کے سنو گے اتنی ہدایت کے جواہر انشاءاللہ جھولے میں آ جائے گا خود بخود۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یا علی تعریف تیرے بچے کی ہو تیری زبانی رہی ہے، اپنے ان سارے حکمداروں کو، ان تمام شیعہ سنی دوستوں کو صلاحیت عطا کر، توفیق عطا کر، تیرے جملے سمجھ جائیں۔ سلمان اور کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ فرمایا انہو ذخیرۃ اول محمد لیوم المعاد وَمَلَّاهُ سَفِینَتَهَا وَشَجَرَةُ الْوِلَایَةِ وَلُقَاهُهَا۔ عربی جاننے والے عربی میں لطف لے لیں، باقی صاحبان کو ترجمے میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا سلمان کیوں نہ دیکھوں اس طرح حسین کو، یہ میدان قیامت میں ہم آل محمد کا ذخیرہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے علی؟ اور جس کی اپنی محبت بخشش کا ذخیرہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا حسین آل محمد کا ذخیرہ ہے۔ اور اسی پر ایک جملہ کہوں گا آخر میں، اس وقت تک میں آپ اور نیتیں تھک نہ گئی تو ہاں
نہیں تھکیں گے تو کہہ دوں گا. ہاں میں حقدار کے حق میں پہلے کبھی ڈنڈی ماری ہے میں نے, اور تو پھر انشاءاللہ آج بھی نہیں ہوگی. فرمائیے آل محمد کا ذخیرہ ہے فی یوم المعاد, قیامت کے دن کے لیے. وَمَلَّاهُ سَفِینَتِهَا, اور یہ آل محمد کی کشتی کا ملا ہے. پلے بڑی واجہ سر سے گزر گئی. مثل اہل بیتی, مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. اہل بیت خود کشتی نجات ہے, اس کشتی کا ملہ علی خود ہے. اور وہی علی کہہ رہا ہے کہ کائنات کی نجات کی کشتی کا ملہ میں ہوں, اہل بیت کی کشتی کا ملہ حسین ہے. حدیث ہے نا رسول کی, ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. فرماتے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہی حدیث تیرے امام ششم کے سامنے ایک بندے نے پیش کی. مولا اولستم کلکم سفن النجات, مولا کیا آپ سارے کشتی نجات نہیں ہیں؟ میں ہاں ہیں. تو پھر رسول نے صرف حسین کا نام کیوں لیا؟ جاگنا 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 ہر حلالی کی امانت ہے. جب آپ سارے کشتی نجات ہیں تو حسین کا ہی نام کیوں لیا رسول نے؟ فرمایا کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرع. فرمایا ہم بھی نجات کی کشتی ہیں مگر حسین کی کشتی بڑی تیز ہے. تیرا یہی امام کہہ رہا ہے. اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو ابھی میری زبان پہ فالج گر جائے, اللہ کے غضب کی بجلی مجھ پہ گرے, خدا مجھے اپنا بندہ نہ کہے, رسول اپنا امتی نہ کہے, علی اپنا شیعہ نہ کہے, حسین اپنا ماتمی نہ کہے, بارواں اپنی ریت نہ کہے. اس سے بڑی بد دعا ہو سکتی ہے. اب بھی جو شک کرے وہ اپنے باپ کا نہیں. تیرا امام جعفر صادق فرما رہا ہے میدان قیامت میں ساری خدائی کی 100 صفیں ہوں گی, ایک صف ہم 11 امام مل کر بشوائیں گے, 99 صفیں اکیلا حسین. جبریل نے کہا, سفیر حسین نے کہا, حسین کے بابا نے کہا, چوتھے تیرے رسول نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اللہ اکبر. نبی صاحب گھڑی نے بھی تیز بھاگنا شروع کر دیا, اور آپ ہی میں ایسے موڑ پہ گیا ہوں کہ نہ چھوڑا جا رہا ہے. ہاں کوشش کروں گا کہ زیادہ تشریح میں نہ جاؤں. رسول نے کہا, ابو دردہ ایک صحابی تھا رسول کا, اور یہ جو اب جملہ بولنے لگا ہوں یہ میں پہلے تمہیں اس منبر سے بتا چکا ہوں, اچھی طرح یاد ہے مجھے. یہ بچپنے میں تیرے مولا حسین کے ساتھ کھیلتا تھا, کھلاتا تھا مولا کو. عرب میں ایک کھیل ہوتا ہے مدحات, گول جیسے پہیے نہیں ہوتے, ہاں ایسے ہی لکڑیاں بنا لیتے ہیں گول گول پہیوں کی طرح. ہاں وہ گولائی کی وجہ سے مدحات کہلاتی ہیں. وہ ایک بندہ پہلے پھینکتا ہے, پھر دوسرا اس کا نشانہ لیتا ہے. اگر نشانہ لگ گیا تو وہ جیت گیا, نہ لگا تو ہار گیا. ہارنے والا جیتنے والے کو اٹھاتا ہے, ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ وہاں تک. تو ابو دردہ تیرے مولا حسین کے ساتھ بچپنے میں یہی کھیل کھیلتا. جب ابو دردہ جیت جاتا اور مولا سے کہتا اٹھائیں مجھے, مولا کہتے شرم نہیں آتی؟
ترکب بدن راکب علی جسد رسول اللہ، اس بدن پہ سوار ہوگا تو جو رسول کے بدن پہ سوار ہوتا رہا ہے۔ ابو دردہ کہتا ٹھیک ہے مولا نہیں، اور جب حسین جیت جاتے ابو دردہ کہتا آپ نے باری نہیں دی تھی، اب میں بھی نہیں دوں گا۔ حسین کہتے شرم نہیں آتی؟ اما تحمل بدنا حملہ رسول اللہ، اس بدن کو نہیں اٹھائے گا جسے رسول اٹھاتا رہا ہے۔ سارا دن یہی ہوتا، 20 مرتبہ ابو دردہ کو ہی اٹھانا پڑتا۔ ہاں حسین نے کبھی باری نہیں دی۔ تو ایک دن یہی ابو دردہ رسول کے پاس آیا، کہنے لگا سرکار میری سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ تیرے نواسے نے مجھے کبھی باری نہیں دی، غصہ آنا چاہیے نا، ہر بار سوار بھی مجھ پہ ہوتا ہے اور میری محبت الٹا حسین سے بڑھتی جاتی ہے۔ میرا پیار بڑھ رہا ہے حسین سے، وجہ کیا ہے؟ رسول نے مسکرا کے کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جی جی کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین؟ انسان کو بیدار تو ہو رہنے دو، ہر قوم پکار رہی ہمارے۔ ہاں بالکل وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر انسان کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے حسین میرا ہے۔ کیا کہا رسول نے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، سرکار کیا ہے؟ اب ما ینطق کی زبان جنبش میں آ رہی ہے، اب زبان وحی بتا رہی ہے کہ حسین کیا ہے۔ فرمایا انہ کنز من کنوز اللہ وسر من اسرار اللہ کلما جاءنی جبرائیل الا واوصانی ان ربی بولایت علی ابن ابی طالب و محبت الحسین۔ طبیعتوں سے پوچھ لو، میرا چہرہ دیکھ لو، کہیں تھکن لگ رہی ہے تمہیں؟ ہاں اور شاباش، یہ کیونکہ ان کے ذکر میں جادو یہی ہے، ان کے ذکر میں طلسم یہی ہے۔ جی جی خدا کے قسم یہ تو بدنی تھکن ہے، ان کی محبت میں زخم لگے تازگی بڑھ جاتی ہے، ان کی محبت میں موت آئے اور تازگی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں سر کھانا کیا ہے حسین؟ فرمایا انہو کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حسین۔ یہ 5 شخصیتوں کے جملے ہیں اور کم از کم 5 اشرے ہوں، یعنی 50 مجالس، پھر کچھ شرح ہو سکتی ہے۔ کیا کہا ہے؟ کنز، کنز ہے، کنز ہے۔ آپ نے داد دی، شکریہ، ہاتھ اٹھائے، نوازش، واہ واہ کی، ممنون، لیکن ذرا میرے ساتھ روش ادراک پہ سفر تو کیجئے۔ رسول کہہ رہا ہے کنز من کنوز اللہ، اللہ کا کنز ہے حسین۔ یہ وہی اللہ نہیں ہے جو خود کہتا ہے کنت کنزا مخفیا۔ جو کہتا ہے میں کنز مخفی ہوں، اسی کنز کا کنز ہے حسین۔ فرمایا وسر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں کا ایک راز ہے حسین۔ اور اے ابو درداء میں تجھے کیا کیا بتاؤں؟ کلما جانی جبرائیل
इल्ला व औसानी रब्बी में विलायत अली व मोहब्बत हुसैन। जब भी जिब्रील मेरे पास आया, और पता है कितनी दफा आया है 23 सालों में? 24,000 दफा। आलमाना जमानत से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सभी करके कह रहा हूँ, और लातादाद गवाह बना के कह रहा हूँ। 23 सालों में 24,000 मरतबा जिब्रील नाजिल हुआ है तेरे रसूल की खिदमत में। फरमाते जब भी आया तो आयत देने के बाद कहा, अल्लाह कह रहा है अली की विलायत का ख्याल रखना, हुसैन की मोहब्बत का ख्याल रखना। हाँ, मेरी तरफ देखना, हर बार यही कहा मुझसे, अली की विलायत का ख्याल रहे, हुसैन की। इसका मतलब ये है ख्वाजा कौसर के रसूल ने अली की विलायत और हुसैन की मोहब्बत को बराबर तोला। यानी जितना अली की विलायत जरूरी, इतना हुसैन की मोहब्बत जरूरी। जिस तरह अली की विलायत के बगैर इबादत बेकार, इसी तरह हुसैन की मोहब्बत के बगैर बेकार। थक तो नहीं गए हो? बस एक ही रह गया, ले लो अपनी अमानत और जाओ। जिब्रील ने कहा, मुस्लिम बिन अकील ने कहा, खैबर शिकन ने कहा, खुद तेरे रसूल ने कहा, और 5वीं दफा खुद अल्लाह ने कहा, न पूछ मेरा हुसैन। गिर्द गिर्द यादी, जब गिर्द मुर्तदादी, इधर मज़हब का घर मोहम्मद उठ के ये तो एक बार है, क़यामत तक हुसैन की ताज़ीम के लिए उठते रहे तो हक अदा नहीं होता। हाँ, जैसे हुसैन के लिए मशीयत रुक जाए, जिस हुसैन के लिए इबादत रुक जाए, जिस हुसैन के लिए नबूवत रुक जाए। हाँ, खुद अल्लाह ने कहा अब फिर वापस आता हूं। मैंने कहा था ना, मैंने तरतीब जान के बदली है। किताबों में इस तरह नहीं है, कोई एक बात किसी किताब में है, एक किसी में है। हाँ, मैंने जमा की, फिर तरतीब खुद दी, और वजह अब आपको समझ आ गई होगी। मैं मर्तबे के मुताबिक चला हूं। जिब्रील इनके घर का नौकर है, उसको पहले नंबर पर रखा। फिर सरदारों की बारी आई, जनाब मुस्लिम को रखा। फिर मुस्लिम से जनाब अमीर अफजल हैं। फिर अली को रखा, अली से रसूल अफजल हैं। फिर उनको रखा, और वो सब का अल्लाह है। जी, हालांकि किताबों के लिहाज से नबी साहब पहले नंबर पे है। ये बात जो मैं 5वें पे करने लगा हूं। 3 शाबान को अल्लाह ने कहा, बस जल्दी से मैं छुट्टी देने लगा इंशाल्लाह। 3 शाबान को कहा, जब जिब्रील से कहा ना 1000 कबील फरिश्तों के लेके जा और मेरे हबीब को मुबारक दे, और कहना बदन होता तो खुद आता। जिब्रील ने कहा जा तो रहा हूं, जोर वाले के 5 हिस्से। तो पता नहीं ये मिसाल शिराज साहब बनाई किसने? जिसने बनाई है, बनाई बड़ी प्यारी है कि जोरावर के 5 हिस्से। और वाकई अल्लाह के 5 हिस्से ही है। हाँ, बेहतर देख रहा। और इसी में मैं क्या कह गया हूं, फिर यही कहूंगा कि कुछ न समझे। क्या पालने वाले, हुसैन का नाना भी दुनिया पे आया, तूने बड़ी खुशियां मनाई। तेरा अली वली काबे में उतरा, बड़ी खुशियां। मुझे भेजा था मेरे हबीब को मुबारक दे कि तेरा भाई आ गया। हुसैन की अम्मा जमीन पे उतरी, मुझे भेजा था मुबारक के लिए अकेले को। इसका बड़ा भाई हसन भी आया, मुझे अकेले को भेजा। आज क्या है?
10 لاکھ فرشتوں کا ایک قبیل ہے اور 1000 قبیل اور 40 دن تک لے کے جانے ہیں، ہر روز نیا قبیل. وجہ کیا ہے؟ توفیق. بہرحال میں کہنے لگا ہوں کیونکہ فتویٰ پروف ہو چکا ہوں میں، فتوے میرا کچھ نہیں بگاڑتے، ڈر میرے قریب سے چھو کے بھی نہیں گزرتا. کہنے لگا ہوں کتابوں میں تو نقوی صاحب یہ ہے کہ پردہ توحید لہرانے لگا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس پردے نے بھی رق سے ملا کیا. جی کاش کے لوگ تھکا نہ کرتے ہیں. اب کہنے لگا ہوں جب جبریل حیران ہوا پردے میں جنبش آئی اور آواز دی اللہ نے زبان بے زبانی سے، لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. میرا حسین کیا ہے؟ پالنے والا کیا ہے؟ فرمایا خلقتہ بقدرتی رضا فی ریاض مشیتی وتنفس من نسیم جبروتی حتی آتیت ایاہ محمدا لأمان بریتی واتممت لحبیبی رحمتی انزل بملائکتی بتہنیتی. جبریل بس ایسا سمجھ کہ میں نے حسین کو اپنی قدرت سے بنایا. پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں واہ 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 واہ، جو نہیں پہنچاؤ تمہیں بھی عرش پہ پہنچاؤں. انی خالق بشرا من طین، آدم مٹی سے بنا، حسین اللہ کی قدرت سے بنا. آدم مٹی سے بنایا، غلط کہہ رہا ہوں میں. اور حسین ایک منٹ بھائی، ہاں بنایا ہوگا، ضرور سا اس نے چھایا ہوگا، پہلے سوچا ہوگا کہ رب تو اپنی جنت میں، پھر ہم غریبوں کا خیال نہیں سے آیا ہوگا. میرے بچے جنت میں نہیں رکھ سکتا خدا حسین کو، جنت میں نہیں رکھ سکتا خدا حسین کو. کیوں؟ یار کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں اور یاد رکھا کرو. شیراز صاحب 1400 سال کے بعد کے سید ہو تم، صدقہ کھاؤ گے؟ نقوی صاحب آپ صدقہ کھاؤ گے؟ آج کا سید صدقہ نہیں کھاتا، جنت صدقہ ہے علی کے بیٹوں کا. صدقے میں کہاں رہیں گے؟ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا نے حسین کو کیسے بلایا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین جنت میں نہ جا، میری جنت میں آ. وہ جنت تو صدقہ ہے. اور میں دلائل قاہرہ سے براہین کا پہاڑ کھڑا کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جنت اور اس کی جتنی نعمتیں ہیں تیرے مولا حسین کے نور کے سائے کا عکس ہے. نور
کا نہیں، نور کے سائے کا۔ اپنا وکیل کرنا اور ہر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی مت تبدیل کرنا۔ بس یہ نتیجہ لو۔ ایک بات، اور اسی کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر تب تک میں، آپ اور نیتیں، میں تو تھکا نہیں، اور میری نیت میں بھی حسین کی قسم کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تولنا ہے حسین کو، آؤ تولے، آؤ، زمانہ ساتھ چلے، اور زمانہ ہوگا اس دن جب حسین تلے گا۔ یعنی قیامت کے میدان میں کون ہے جو نہیں ہوگا؟ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ کہتے کوئی ایک بھی ہمارے حساب سے بچ نہیں سکے گا، ہم سب کو لے جائیں گے۔ ہاں اب سوچ لو، اربوں کو کروڑوں بار اربوں سے ضرب دو، پھر بھی زیادہ ہوں گے انسان وہاں۔ اس دن تلیں گے۔ ہاں ہاں، تیرا رسول عرش کے پائے کو پکڑے گا۔ پروردگارا، کیا عزت ہے میری تیری نگاہ کبریائی میں، بتا ساری مخلوق کے سامنے۔ یا رسول اللہ، تیرے بچے کے فضائل پڑھنے ہیں، توفیق عطا کرنا مجھے، یا علی سنبھالنا مجھے اور ان کو بھی۔ کیا عزت ہے؟ اور میرے حبیب، جو خدائی کھڑی ہے نا، اور فرشتوں، جی مالک، لپیٹو دفتر، اٹھاؤ 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 اپنے قلم دان رجسٹر، چلو چلو پھٹو، لے میرے حبیب، تجھے اختیار کیا۔ تو اشارہ کرتا جا وہ جنتی، تو یوں کرتا جا جہنمی، میں نے جس کو جنتی لکھا ہے تو جہنم بھیج دے، تیری محبت کی قسم میں نہیں بولوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، جاگنا جاگنا، تولنا ہے حسین کو، جس کو میں نے جہنمی لکھا ہے تو جنت دے دے، تیرے پیار کی قسم میں نہیں بولوں گا۔ فیصلہ ہو چکے گا، نہ کبھی صاحب جنتی جنت میں، جہنمی دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ خیبر والا اٹھے گا، عرش پکڑے گا، وہ تو میرے بڑے بھائی کا حصہ تھا، میرا وہ تو رسول کا حصہ تھا، اور میرا حصہ کہاں ہے؟ یا علی، حصہ چاہتا ہے؟ ہاں مالک، جنتی جنت میں، جی مالک، جہنمی دوزخ میں ہے، جی پروردگار، تیری مرضی، جہنم کو اٹھا کے جنت میں الٹ دے، جنت کو اٹھا کے جہنم میں پلٹ دے، تیری ولایت کی قسم میں نہیں بولوں گا۔ ضمیر کو آواز دے، نتیجے والا جملہ غضنفر دینے لگا ہے، تب سلطان کربلا اٹھے گا۔ پالنے والے حسین کا حصہ میرے لیے کیا ہے؟ اب بھی موقع ہے، چھٹی لینی ہے تو لے لو، نہیں ہو سکتا ہے چر کی آواز آئے اور کچھ کلیجے پھٹ جائیں، ہو سکتا ہے، نہ پھاڑو۔ حسین حصہ مانگتا ہے، یہ جو پہلے تیرے خاندان کے لوگ آئے، کسی نے میرا دین بچایا، کسی نے میری شریعت بچائی، حسین تو نے تو مجھے بچایا۔
کسی نے شریعت بچائی، تو نے خود مجھے بچایا. اپنا اختیار پوچھتا ہے، ان کے حکم سے بندوں کا فیصلہ ہوا. حسین تیری حسینیت کی قسم، تیرے بزرگ قطار میں کھڑے ہیں، تو کہے گا تو جائیں گے ورنہ کھڑے ہیں. میرے بزرگ میرے فیصلے کے مطابق ورنہ رکے رہیں گے. کہا حسین میں نے تو جاہل زمانے کو پہلے بھی اشارے بتائے، کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا. پہلے بھی جب کبھی تو کھیل ہی کھیل میں نانا کے پشت پہ سوار ہو جاتا تھا، سر اٹھاتا تھا.